لیکن حضور
کے نام پہ جو مرتے ہیں کبھی ان کا نام نہیں مٹتا. کسی کو شک ہو تو حضرت بلال کو دیکھ لو، کسی کو شک ہو شہدائے بدر و احد کی کہانیاں اٹھا لے، کسی کو شک ہو تو کربلا کی تاریخ اٹھا لے، کسی کو شک ہو تو جناب زمانے قریب میں اگر آئیے تو جناب اعلیٰ غازی المدین کو دیکھیے، اس سے بھی ذرا قریب آ جائیے، غازی ملک ممتاز حسین قادری کو دیکھ لیجیے، غازی عامر چیمہ شہید کو دیکھیے، اس سے بھی ذرا قریب آئیے، ہمارے بابا جی کو دیکھیے، ان کے کارکنوں کو دیکھیے، سینے پہ گولی کھاتے ہیں لبیک کے نعرے لگانے والوں کو دیکھیے. آج بھی ان کا نام اور ذکر اس لیے بلند ہے کہ جناب اعلیٰ انہوں نے اپنے بڑوں کے مشورے پہ عمل کیا کہ کاش کوئی حضور کے نام پہ مرنے پہ راضی ہو. پھر دیکھیں انعام کیا ملتا ہے کہ مٹتے مٹتے نام ہوگی جائے گا، مٹتے مٹتے نام ہوگی جائے گا. اور اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہوگی جائے گا. یہ تو طے ہے کہ حضور کے دین کے تخت پہ آنا ہے، یہ تو طے ہے پاکستان کے تھانے سے لے کے پارلیمنٹ تک نعرے رسول اللہ کے لگنے ہیں. جب حضور کا دین آئے گا، جب عدلیہ آزاد ہوگی، جب جناب اعلیٰ پاکستان میں رسول اللہ کے دین کے مطابق فیصلے ہوں گے، یقین مانیے خوش تو ہر کوئی ہوگا، لیکن سب سے زیادہ خوشی اس بندے کو ہوگی جس نے اس نظام کو تخت پھیلانے کے لیے کوشش کی ہوگی. اب ہماری کیفیت کیا ہوگی؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دل کو بھی آرام ہوگی جائے گا، لطفوں کا ہوگی جائے گا. اللہ تبارک و تعالی جل وعلا دی حمد و ثنا و بعد آقا نامدار شفیع الشفاع حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات دی باتیں کروڑ مرتبہ درود و سلام دے نذرانے پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ مالک کریم اجتماع جمعہ دے اندر میری اور تہاڈی حاضری قبول فرمائے. آج میں نے تہاڈے سامنے صدیقی برادران اور بھائی وحید صاحب، بھائی طلحہ صاحب، بھائی محمد فیضان رضوی صاحب اور بالخصوص آل نبی اولاد علی حضور قبلہ سید مجاہد حسین شاہ صاحب، انہاں دے حکم تے تہاڈے سامنے حاضر ہونے دا شرف نصیب ہویا ہے. مالک کریم حق بولن، حق تے چلن تے حق تے ہی مرن دی توفیق نصیب فرمائے. جتنے ساڈے تحریک دے ذمہ داران، کارکنان، عہدیداران بیٹھے ہیں، مالک سب نو دوواں جہاناں دی خیر نصیب فرمائے. جن نے مختلف شعبۂ زندگی تو تعلق رکھنے والے رسول اللہ دے نوکر آئے ہیں، مالک سب دے نیک ارادے پورے فرمائے. جتنے ساڈے اداریاں دے ذمہ دار آئے ہیں، ساڈے بھائی نے، اللہ تعالیٰ انہاں نوں بھی سانوں بھی مرتے دم تک حضور دا وفادار رکھے، مرتے دم تک رسول اللہ دی ناموس تے پیرا دے دی توفیق عطا فرمائے. اسی تو بہت عرصے تو کہہ رہے سان کہ بھائیو تہاڈا ساڈا جھگڑا نہیں ہے، تہاڈی ساڈی لڑائی ہے ہی نہیں. بلکہ ایک بندے نے گل کیتی سی بڑے سخت لہجے سے، آپ نے فرمایا یار میرا تیرا جھگڑے ہی نہیں، ساڈا جھگڑا ٹرمپ تے مودی نال ہے، تو ساڈا بھائی ہے، تیرے نال لڑتے اسی اچھے نہیں. اس واسطے ساڈے بھائی ایک ادارے نہ نون لیگ دے میں، نہ ایک ادارے تحریک انصاف دے میں، ایک ادارے ایک ملک اساں سارے دے.
یہ حضور دے غلاماں دے لہذا وہ وقت قریب ہے کہ پاکستان انشاءاللہ ہر ادارے دے اندر ہر شعبے دے اندر تو رسول اللہ دے دین کی تابعداری نظر آئے گی انشاءاللہ سرکار دا دین ہر جگہ تے سر بلند نظر آئے گا انشاءاللہ کوئی معمولی جی گل ہے یرا اتنے سارے حالات دے کٹھن مناظر دیکھن تو بعد سمجھ لو کہ اس جگہ تو سانو مسجد لبنی اوکھی ہو رہی تھی اس جگہ کے حضور دے غلام میرے آن تو پہلے ماشاءاللہ مسجد بھری ہوئی ہے یہ میرا منہ نہیں ہے میرے واسطے نہیں آئے یہ اس نعرے تے آئے ہیں جو بابا جی نے اس قوم کو دیتا ہے یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ خبر نبوت آئیے دین میرے کریم دا دین میرے آقا دا دین میرے مالک دا حضور نے فرمایا میں وہ دین چھوڑ کے جا رہے ہیں جنہی راتوں کی دن کی طرف چمکدار ایسا دین چھوڑ کے جا رہے ہیں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا لیلھا کا نہارھا جس کی راتیں بھی دن کی طرح چمکدار ہے اس دین میں رہنا صدا اور ان میں چمکتے رہنا ہوتے حالات کوئی مشکل نہیں عزیز اس طرف تاریخ اٹھا کے دیکھنے ہیں ایسا بھی وقت سی کہ جس وقت مسلمانوں کی کھوپڑیاں نے مینار کھڑے کر دیتے گئے دنیا کہتی تھی اسلام ختم ہو گیا اسلاموں کے باوجود بھی باقی رہے اور جتنا کفر نے انہیں میڈیا نے کوشش کی تھی کہ مسلمان کو دین کو دور کرے مالک چاہتا ہے کہ انہوں نے دین تخت آوے اتنا ہی حضور دے غلام دین دے نیڑے لگ رہے ساڑھے حضرت جب اسی آپ نے کہنا نا کہ دن ہو گیا نا تسی آرام نہیں کیتا بیر جناب اتنے سوچ جانے برم آ جانے اسی کیا کچھ آرام کر لو آپ نے فرمایا کہ مولانا بات تو جانا ہے بستر میں مرنے سے بہتر ہے بندہ حضور کی بات کرتے ہوئے چلا جائے میں کہ حضرت کہ دونوں نے شریعت نے جماعت دی نماز تو ہی استثناء دیتا ہے جس حالت تسی ہو اس حالت جمعہ عیدین نماز با جماعت اور باقی بہت ساری چیزیں تو اللہ نے دونوں استثناء دیتا ہے کہ تسی کیوں جناب مشقتیں چاہتے ہو انہوں نے فرمایا سی کہ میں اس نظریے اس قول کو جھوٹا کرنا ہے جو آخیا سی ایک دفعہ پاکستان میں ایک سیاستدان ہے کہ پاکستان بڑی تیزی سے لبرلزم کی طرف جا رہا ہے آپ نے فرمایا میں انہوں نے دسنا چاہنا تسی جھوٹ بول دے ہو پاکستان لبرلزم کی طرف نہیں جا رہا پاکستان حضور کی غلامی کی طرف جا رہا ہے حالات بدل چکے ہیں توڑا کام ہے جتنے جاؤ حق دی ازان باقی ایک کلمہ خود بڑا پاورفل ہے بابا جی فرماتے سب دین اپنی پاور نہ کھڑا ہے ساڑھی وجہ تو نہیں کھڑا یہ مولوی فاروق علیہ وسلم کدی دماغ جانا بھی نہیں چاہیے کہ میری وجہ تو دین کھڑا ہے دین آج بھی اپنی طاقت میں کھڑا ہے پھر کئی ساڑھے ساتھی جڑے ہیں وہ کہنا ہے دین جدو اپنی طاقت نہ کھڑا ہے تسی کہتے ہو حضور دی حفاظت اللہ دے ذمہ پھر تسی کیوں جناب اگے آ جاندے ہو تسی دین دے ٹھیکیدار ہو بابا جی فرمانا ویسانی دا جواب آپ نے فرمایا انہوں میں یہی آکھاں گا کہ رب کریم نے ہجرت علی رات اپنے حبیب کی پہرے داری واسطے بکری دا جالا تنوا کے کبوتری دے انڈے دیوا کے اتھوں ہی مشرکوں نے واپس بھجوا کے دس دیتا سی تسا میرے حبیب دی حفاظت نہیں کرو گے تو میں بکریاں تو کبوتراں دے انڈیاں تو بھی کرا دیاں گا لیکن تواڈے واسطے بہتر ہے اگر تسی میرے حبیب واسطے کھڑے ہو گے تواڈی دنیا بھی سونی ہو جائے گی آخرت بھی سونی یہ تواڈے واسطے ساڈے واسطے اسی اپنے واسطے کر رہے ہیں لبیک دا نعرہ لا رہے ہیں تو وہ اپنی آخرت صدی کر رہے ہیں کوئی حضور دین واسطے جدو جہد کر رہے ہیں تو اپنی آخرت صدی کر رہے ہیں باقی حضور دین کو ساری محتاجی نہیں حالات جیسے مرضی ہوں اسی اس کلمے اس دین کل کھڑے ہیں اقبال کی زبانی ترجمہ کریے اقبال کہنا خودی کا سر لا لبیک نعرے
فرماتا ہے یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند بہاروں کے خزاں میڈیا آپ کے خلاف، عدلیہ آپ کے خلاف، حکومت آپ کے خلاف، اپوزیشن آپ کے خلاف. آپ تو بتائیں کہ آپ میدان میں آئیں گے کیسے، آپ کامیاب ہوں گے کیسے، یہ منظر بدلے گا کیسے. میں کہ رب نے بدلیا کہ نہیں؟ میں خود سنیا، اکھاں نال سنیا کہ جیو تے پروگرام چل رہا سی، انہیں کہ 2017 میں مقبول ترین نعرہ کیڑا ہے. 4-5 مہمان بلائے سن تو انہوں نے جدوں نسنے لگے انہوں نے کہا کہ ہاں وہ نعرہ جو آپ بتا نہیں سکتے، ہم چلا نہیں سکتے، فیض آباد والا. اچھا، یعنی پاکستان دے میڈیا چینل دے انہوں نے یہ دسیا کہ اتنے کنجر خانے ہو سکتے ہیں، اتنے رنڈیاں نچ سکتی ہیں، اتنے بےہودگی ہو سکتی ہے، اتنے ہندوستان دے گانے تے فلموں تے انہوں نے اداکاراں دے مرن جیون دے دن دکھائے جا سکتے ہیں. بس اس چینل جو تے لبیک کا نعرہ نہیں سنایا جا سکتا. جس جگہ دے اس حد تک لوگ گرے ہوئے ہوں، اس وقت رب کریم نے منظر بدلیا کہ جدوں اپنے حبیب کے پہرے دار کو اپنی بارگاہ وچ بلایا، مینار پاکستان دی سرزمین تے کروڑاں بندے بلا کے ہر ٹی وی تے لبیک کا نعرہ رب کریم نے چلوایا کہ نہیں چلوایا؟ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت سارا کچھ اپنی جگہ تے، لیکن اس نعرے دی گونج بدی گئی. میں نام نہیں لیتا، وہ ایک ڈی پی او سن، انہوں نے بعد اندر جدو رپورٹ لے گی انہوں نے کہا جناب وہ کسی پیچھے کیوں گئے؟ انہوں نے کہا جناب تو دسیے کہ 4000 دی نفری میں ملی سی 3000 دی لبیک کرنا پڑا گیا، وہ پتہ جائیں گے پاس. پھر یہی حال سی کہ گھر کو آندہ بنا. معاملہ یہ ہے کہ یہ نعرہ صرف مولویہ نہیں ہے. پولیس سے جائیں گا تنو لبیک کرنا نظر آئے گی، تو CCTV جائیں گا تنو لبیک نظر آئے گی، تو فوج پڑے گا تنو لبیک نظر آئے گی، تو عدلیہ جائیں گا پترو تھوڑی دیر دی گل ہے تو اسمبلی بڑھے گا تنو لبیک نظر آئے گا. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک. تاجدار ختم نبوت ایک مسجدہ ساڑھے قلعے ایک مسجدہ اسلام کے قلعے. پھر کہتے ہیں آپ مسجد میں آپ نے سیاسی بات شروع کر دی. میں کیا کہتے ہیں اللہ تباہ کرے انگریز ہوں کہ ہو رہے ہیں انشاءاللہ. یہ تو انہوں نے 150-200 سال تو رٹ لائی نا کہ مسجد میں سیاست کی بات نہیں ہو سکتی. نہیں تو
سیاسی تے حکومتی امور طے ہی مسجد دے اندر ہوتے ہیں. میرے تے تواڈے آقا مولا نے ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی کہ نہیں رکھی؟ کچھ بولو. رکھی ہے. تے سرکار خطاب کیتے کردے سن؟ پھر جس آؤ جی سوشل لائف سوشل ویلفیئر دا کام اگر ہوندا مال غنیمت آندا صدقات تقسیم ہوندے ساری چیزاں کتنے وڈی نہیں سن مسجد دے وچ. سمام بن اساد تو لے کے اور بھی کئی روایات آدیاں نے. اگر قیدی آئے نے مسجد دے ستون نال بنے گئے نے جیل خانہ تے تھانہ کی ہوندا سی؟ مسجد دے اندر. باہر دے سفیر آئے نے مجران دے عیسائی آئے نے بحث مباحثے تے مذاکرے واسطے تے ٹیبل ٹاک واسطے جناب سٹوڈیو نہیں سی جاندا. کتنے گل ہونی سی؟ مسجد دے وچ. آخری خطبہ میرے آقا مولا نے ارشاد فرمایا اس کو علاوہ بھی فیصلے ہوتے سن. سپریم کورٹ اس رب دی سرزمین تے رب دی مخلوق کے چوں حضور دی عدالت تو وڈی تے سپریم کورٹ وڈی عدالت رب دی مخلوق کے چوں کسے دی عدالت تے تو رسول اللہ دی عدالت تے او سپریم کورٹ کتے ہوندا سی؟ مسجد. یہ تے ہن آئے نا جناب. آپ مسجد میں سیاست بیان کرتے ہیں. آپ نے مسجد میں سیاست کی بات شروع کر دی. اور خدا دے بندے ہو ایک اسی نہیں کیتی. یہ جنہوں نے ریاست مدینہ دی بنیاد رکھی ہے یہ انہوں نے دسیا. یہ کسی نے نہیں پتا تو وہ کسی پڑھے ہوئے کو مشورہ کر لیں. اسی تے چلو تواڈے ہو گئے نا حزب اختلاف جڑے تواڈے نال بیٹھے نے سجے کھبے انہاں علماء تو پوچھو. تسی ہمیں خام خواہ استاد فرمانے سن جس کام دا پتہ نہ ہوئے اون دے اندر زبان درازی نہیں کری دی. اور میں آ کے کھانے چلا جاواں تے میں محرر نو آکھاں کہ یہ نہیں سی لکھنا ہے جے لکھنا کہ مولوی صاحب تقریر تو بھاویں چنگی کر لو گے لیکن یہ کام میرا ہے. یہی کہنا ہے کہ نہیں کہنا؟ یہ میں ڈاکٹر آپ سی جا کے آتی ہے کہ اتنے کٹ نہیں سی لانا تھوڑا جا سجے کبھی لانا سی تو انہیں کی کہنا ڈاکٹر میں ہاں کہ تم ہے. وکیل صاحب کو مشورہ دیو کہ جناب درخواست ہے کہ نہیں جو لکھنی سی وہ لڑ پہ. جی جج صاحب کو آپ کو تسی فیصلہ یہ نہیں سی کرنا میرٹ تے نہیں آیا سیدھا توہین عدالت کے اندر. اس ساری چیزاں میں اس گل تے حیران ہاں کہ ہر بندہ اپنے شعبے کے اندر دوسرے نو گل کرنا تے مداخلت کرنا برداشت نہیں کر سکتا. دین اتنا لاوارث ہو گیا کہ جنہیں دین پڑھیا نہیں پڑھیا جنہوں گھر دوجے رسالے نہیں لگتا وہ بھی کہتا ہے میرے مشورے میں ایسے نہیں ہونا چاہیے اس کا فیصلہ ایسے ہونا چاہیے. بھائی صاحب تسی دین پڑھ کے آؤ اسی جناب تواڈے پیچھے تسی آؤ دین پڑھو بسم اللہ. لیکن اے تے نہیں کہ جنہوں جناب اجے تک یہ پتہ نہ چلے کہ قرآن پڑھا ہوا ہوتا ہے کہ پڑھی ہوئی ہوتی ہے وہ بھی آگے سانو سکھائے. ایسے ایسے نیک وقت بھی نے یہ کر لینا نوائی تو شکر دیتا وہ ایسے بھی جناب نیک وقت نے ساڑھے یہ ساڑھے میں آکھاں گا کہ جناب شامت اعمال ایک ایسے مزرعہ بھی ساڑھے سرہ دے آئے نا کسی کیا جی جو زلزلہ آیا پاکستان میں اس کے بارے میں کیا کہیں گے. ایک وزیر صاحب فرمان لگے کہ جی پاکستان میں خان صاحب کے دور میں اتنی ترقی ہوئی ہے کہ زمین بھی برداشت نہیں کر سکی. اور ایک بندہ ادھر روے پٹے کی کرے کہ بھئی جدوں تسی ایویں دے لوگاں نوں ترجمان بنا لیتا ہے ایویں دے لوگاں نوں تسی اوتے بٹھا دیتے ہیں بندہ جائے کہڑے پاسے. اللہ دے بندے ہو یہ زلزلے تے یہ چیزاں رب دی ناراضگی نال آ رہی ہیں. استادہ نے سنایا سی ایک دفعہ کہ اگر اس دنیا میں جس دھرتی تے آپ نے فرمایا عدل ہوئے گا زلزلے نہیں آتے. فرمایا مدینے دے اندر ایک دفعہ زلزلہ آیا سی حضرت فاروق اعظم دے ہاتھ وچ کوڑا سی تے آپ نے زمین میں مار کے فرمایا کیوں ہلنی ہے کیا عمر نے تیرے تے عدل نہیں کیتا. فرمایا اس کو بعد لے کے آج تک مدینہ دی سرزمین تے زلزلہ نہیں آیا. یہ چیزیں تو اس وقت جا کے رک دیا نے جس وقت عدل ہو رہا ہوتا. جس وقت چیف جسٹس صاحب خود جان کسے دورہ کر کے کسی ہسپتال دے اندر کسی سیاسی قیدی نوں دیکھن تے اودے سرانے شراب دی بوتل لبن او آ کے جناب شراب ہے تے لیبارٹری بھیڑی چلے تے اوتھے جا کے شہد بن جائے. سبحان اللہ. ایسی کرامت تے او تسی سوچو کہ اوتھے بندہ نظام عدل دے اوتے کی گل کرے. سانو کہتے ہیں مولویو آپ کو عدلیہ پہ اعتبار نہیں ہے آپ باتیں کرتے ہو. میں کہ سانو حضرت گولی مارو چلو 80 تے ہو گئے سانو تے اعتبار نہیں تواڈے تے خود پولیس کو اعتبار نہیں. جس بندے دے بارے کنفرم ہوئے کہ بندہ قاتل ہے ملک دشمن ہے دین دشمن ہے ادارے دا دشمن ہے یہ بچیاں دا دشمن ہے. اسی کتنی بار دیکھ رہے ہیں کہ ادارے انہوں آپ ہی عدالت تو پہلے حساب چکتا کر لینا کہ ایک کوٹ گیا تھے ہمیں چھٹنے یہی ہوتا ہے کہ تواڈے تے آپ تواڈے بندیاں دا اعتبار نہیں. خدا دا واسطہ جے اعتبار بحال کرو تے اے ادوں ہونا ہے جدوں حضور بدین ہو.
مولوی باتیں بڑی کرتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تمہیں دو تین مثالیں دینا چاہوں گا آزاد عدلیہ دیا جدو حضور دا دین آتا ہے پھر عدلیہ کی آزاد ہوتی ہے سبحان اللہ اسی تے پھر تمہیں وہی گل کرنی ہے نا جڑی اسی بابے تو سن کے آتے جدو اسلام آنا ہے اسلام دا نظام آنا ہے سب تو پہلے ہونی ہے خود احتسابی کہ تسی اپنے آپ کو احتساب واسطے پیش کرنا ہے کہ میں حاضر میرے وچ جڑا ول پھیرے کوئی جناب میں حساب کتاب اٹھا سیدھا کیتا ہے تو میں تواڈے اگے پیش کر رہا ہوں تسی آپ فیصلہ کرو یہ واسطے سب تو پہلی مثال میرے تے تواڈے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک اپنی امت کو فرمایا جیڑا بندہ حاکم بنے وہ بندہ انج اپنے آپ کو احتساب واسطے پیش کرے کہ سب تو پہلے حضور نے دنیا تو جدو جان لگے اپنی امت واسطے اپنی مثال پیش کی آپ نے فرمایا جس کسی دا میں حق کھاتا ہوئے اندے مال دا اندی جان دا اندی عزت دا میرے تو نقصان ہویا ہوئے وہ آ کے میرے تو بدلہ لے لے میں حاضر ایک گل نبیان دے سردار نے کیتی ہے کائنات قیامت تک عدل سکھے گی جدھر دروازے کو سکھے قیامت تک عدل سکھے گی دنیا جدھر غلامہ کو سکھے گی وہ فرما رہے ہیں کہ جنہیں میرے تو حساب لینا ہوئے حساب لے لگے حضرت اوکاشا کھڑے ہوئے اے میرے کریم فلاں موقع میں ہوتے جناب نے میں کوڑے مارے یا کوڑا مارے اگر بدلہ دینا ہے یا رسول اللہ کے میں بدلہ دیو میں بدلہ لینا نہیں سی تو سی حکم فرمایا میں تا بدلہ لے آیا آپ نے فرمایا جا بلال میری بیٹی سیدہ خاتون جنت سلام اللہ کہہ رہے ہو جاؤ جناب اللہ دے گھر دے اندر کوڑا موجود ہے جنہوں میں سفر تے جانا اپنے نال لے کے جانا جا کے آپ کو کوڑا دے دیو اس سے جا کے جناب بلال دروازہ اہل بیت دے اندر لگبت دیتی ہے ادرو آواز آئی ہے مندر کلواب کھو کے دروازہ کھڑکانے والا حضرت بلال کہنے میں بلال سیدہ پاک فرمایا کی گل ہے حضرت کریم آقا نے کوڑا منوایا جو سفر لے کے جا رہے ہیں حسن سیدہ کہہ دیا میرے تے ابا جان کی طبیعت لیل ہے آپ تے بخار ہے آپ کی طبیعت مبارک جناب آرہ لیل کیڑے سفر لے جا رہے ہیں حضرت بلال دی آنکھاں جو آنسو کہتے ہیں جانا نہیں ہے آج بدلہ دینا ہے کسے کو صحابی نے کیا ہے فلاں موقع تے تو سب کوڑا مارے آسی آج بدلہ دینا ہے تے بدلہ دیو تے قریب آقا نے کوڑا منوایا تک کہ کوڑے دا بدلہ بھی ہوئے کوڑا بھی ہوئی ہو سیدہ پاک نے کوڑا اٹھا کے لکھتا جناب اعلیٰ جس میں حضرت حسین کریمین نے فرمایا لے جاؤ جا کے اپنے چاچے اپنے جناب اعلیٰ چاچے اور صحابیوں کہنا اتنے بدلے تو انہوں 100 گھوڑے لگ جاؤں لیکن سرکار سے بدن سے خراج نہ ون دینا حسین کریمین نے جلدی میں آئے آگیا میرا چاچا شاہ مار لیکن نانا جان کو جناب کسیال صدیق اکبر جنہ ڈنگ کھا کے رسول اللہ دے آرام میں کی خلاق نہ ون دیتا رکو جناب حضرت عمر عبدہ محلے بنا لے وہ آئے میں حاضر ہزار اٹھانی قطار دینا لے عثمان کھڑے ہوئے میں حاضر مولا علی المرتضی شیر خدا مشکل کشا جنتی جوانوں میں سردار قیامت تک سارے ولیوں میں سردار مولا علی المرتضی شیر خدا آپ آئے کہتے ہیں میں حاضر سارے سیابہ کہتے ہیں سیادر لیکن جناب اوکاشا کہتے ہیں نہیں جی بدلہ دے میں سرکار کو لینا حضور نے فرمائے بدلہ لے لو تسی حضرت اوکاشا پیچھے آئے آکے کہتے ہیں حضور جب تسی میں نو مارے ہو اس ویلے میں کمیز نہیں سی پائی جب بدلہ دینا ہے کمیز اتارو میرے دیتا نے آقا نے نہیں فرمایا یار ایک کوڑے بھی خاطر تو میرے کپڑے اتروائے گا میری کمیز اتارے گا قیامت تک اپنی امت میرے کریم آقا نے سبق دیتا میرے آقا نے فرمایا سنو کہ جنت ہوتا ہے ان خود اتصالی ہوتی ہے ان جب ریاض کو جناب رول ماڈل بڑھایا جاتا ہے رسول اللہ نے اپنے گرفت مبارک کھولے آپ نے جناب مبارک قمیض اتاری صحابہ دیا نظر چھکیاں نے مسجد شریف صحابہ اکرام دیا جناب اعلیٰ سستیاں گونج رہی ہے حضرت اوکاشا پیچھے آیا نظر پئی مہر نبوت ہوتے ہیں حضور کو دیکھنے آئی حق بھی جو کوڑا گر گیا مہر نبوت پر جناب اعلیٰ آپ نے جس میں اللہ اپنے باتوں میں لے کے مہر نبوت کو چمڑا شروع کر دیتا بوسا لے کے مہر نبوت دا
حضور تو مارا والا میں کون میں تے چاہتا سا جسم میرے جسم نال لگ جائے تاکہ جہنم دی اگ میرے تے بھی حرام ہو قال النبي صلى الله عليه وسلم تاجدار ختم نبوت آئیے جناب اللہ تیرے تے میرے آقا مولا نے پھر دنیا تو جانے کی فرمایا الصلاة 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 وما ملکت ایمانکم وما ملکت ایمانکم وما ملکت ایمانکم النساء 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 او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا نماز دا نماز دا نماز دا خیال رکھ عورتاں دا خیال رکھ نوکران دا خیال رکھنا ایک دن وصیت کر کے حضور تشریف لے گئے اپنے آپ میں احتساب واسطے پیش کیتا اگلی مثال آئی ہے جناب اعلیٰ خود احتسابی دی سیدنا صدیق اکبر دنیا تو جوان دا وقت آیا دنیا تو جوان دے لیا آپ نے فرمایا اپنی بیٹی سیدہ طیبہ حضرت ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ نے فرمایا میری بیٹی جدوں میں دنیا تو جاواں اے دو میرے کپڑے نے ایک قمیض ہے ایک تہبند ہے انہاں نوں آکھنا کہ جناب اعلیٰ دھو کے میں چادراں دے دتیاں اے دو کپڑے دے دتے جان تیسرا کفن علیحدہ دے کے تین کپڑیاں دا میں کفن لینا تیسرا خرید لینا سیدہ پاک رو پہیاں آپ نے فرمایا ابا جان تو انہوں آلہ کفن دے آنگے تو انہوں قیمتی کفن دے آنگے تو سن اسلام نے بڑی خدمت کی تھی آپ نے قیامت تک دے حکمرانوں اپنا رول ماڈل کی پیشکش آپ نے فرمایا مردے دی بجائے زندہ زیادہ حقدار ہے کہ انہوں نواں کپڑا پوایا جائے جڑا میرے کفن تے قیمتی خرچہ کرنا کسی غریب نو کپڑے لے دیں تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 تاجدار ختم نبوت زندہ باد آگے چلیے اس میں تھوڑی ایک اور مثال آپ نے فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں میری فلانی زمین انہوں بیچ کے جتنی تنخواہ میں ہون تک سرکاری خزانے چلائیے وہ ساری سرکاری خزانے میں جمع کرا دینا ہو سکتا ہے میں صحیح ڈیوٹی نہ کر سکے آئے میں شاید صحیح ڈیوٹی نہ کر سکے صدیق اکبر تو رات کے فرقی نے ڈیوٹی کرنی حضور نے بلاؤں یار جڑا رات تک پہنچ کے وہ نبی نہیں پائی تھی جھوپڑی ہے جھاڑو بھی مار کے آئے پانی بھی رکھ کے آئے اس کو بعد لکھی نے ڈیوٹی ان کے باوجود آپ نے فرمایا میری تنخواہ جمع کرا دینا ہو سکتا ہے صحیح ڈیوٹی نہ پھر اس کو کہ حضرت عمر پاک ایویں ہی جمعہ خطبہ تشریف لے آئے دو چادریں بنیاں گئی ہیں سب کو ایک ایک چادر ملی تھی حضرت عمر دو چادریں پا کے جو آئے جمعہ خطبہ دین تو بندے کھڑے ہو گئے میں کہ جناب باقی گلا بعد چھوڑ پہلے چادر دا حساب دے میں چادر جناب کو کے ملا آئے تے ہن اسی کسے جرت ہے کوئی خان صاحب کو پوچھ لگے تے پتہ کر لوے تے پھر اس غریب دا اس سوال کرنے والے چینل دا کی حال ہوندا ہے وہ کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ماں بدولت کو کوئی سوال کرے تے بچیا رہے کیویں ہو سکے تواڈے آکھے تے جناب مار مار کے اونٹ شہر جناب بندے کی پرندے مر گئے اخیر کر چھٹی جناب دعا محمود ہوکر صاحب نے تے غریب بھی پھر سمجھ آ گئی بچیا پھر بھی نہیں ٹھیک ہے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جناب خود احتسابی کچھ اپنے آتے بھی لیاؤ خان صاحب ریاست مدینہ دا یہ نام لینا بند کر دے ہو جب نام لیندے ہو کہ پھر خدا دا واسطہ جو اللہ بھرم بھی رکھو ناراض ہوئے اس واسطے ناراضگی علی گل بھی نہیں گل دو حرفی ہے جاتے استاد شیر پڑھتے ہوئے سن کہ یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام لو اس واسطے خدا دا خوف کرو یا اسلام پہ چلنا سیکھو حضرت عمر پاک کے زمانے کے اندر آپ گزرے نا بندے کہہ رہے سنو محمد نے یہ کر دیتا محمد نے وہ کر دیتا محمد نے سمجھاؤ ہے محمد کی گل کر رہے انہیں کہا جی فلانا جوان ہے انہاں نام ہے نا انہوں سمجھا رہے ہیں آپ نے ان کو لا کے فرمایا یا اپنا نام بدل رہے یا اپنا کردار بدل رہے
اس واسطے اسی تمہیں کہنا چاہتے ہیں کہ تسی جس منصب سے بیٹھے ہو تہاڈا منصب تمہیں اجازت نہیں دیتا کہ تسی اس طرح دے منہ بھر بھر کے جھوٹ مارو تے الزام لاؤ اپنی سنائی جاؤ تے کسی دی سنو نہیں نہ اے حضور دا دین نہیں کہنا نہ ریاست مدینہ کا طریقہ ہے آؤ ایک آخری مثال والے پاس چلیے کہ آزاد عدلیہ خود انتصابی حضرت سیدنا مولا علی المرتضی شیر خدا مشکل مشکل سبحان اللہ آپ دا دور حکومت ظاہری باطنی حکومت باطنی فیض کے انہوں نے آج بھی جاری ظاہری حکومت داری ظاہری اقتدار کی گل کر رہے ہو آپ دا ہی علاقہ آپ دا ہی دور حکومت آپ دے ہی زیر اہتمام عدالت دے اندر قاضی شرح کو کیس آیا انہاں آکھیا جناب یہودی نے تواڈے تے کیس کیتا ہے انہیں آکھیا کہ جناب اپنا یہ جڑی زرا تسی پائی ہے تواڈی نہیں ہے یہ زرا دی سبحان اللہ سبحان اللہ دسو تواڈے علاقے دا ایم این اے یا ایم پی ہوئے اون دے حلقے دے اندر اون دی یو سی یا اون دے کونسل وچ کوئی جا کے عدالت دے اندر یا تھانے دے خلاف کیس کرائے درج ہوندا ہے تواڈے پاس ہوندا ہوے تو میں لاہور دی گل کر رہا ہوں ٹھیک ہوندا ہے کسی دی ضرورت ہے جڑا حضرت کے خلاف کوئی جناب گل کرے نہیں ہوتا لیکن اسلام ہے کہ الزام کی لایا ہے زرا جی انہاں کولے جڑی او میری ہے تے لایا بھی ایک اقلیت دے بندے نے یہودی نے تے لایا کے خلاف ہے جو مسلمانوں دا سب تو بڑا حاکم ہے ٹھیک ہے تے آپ کو سے طلب کیتا گیا یہ دین ہے جڑا جناب انج کیتا فیصلے کردا ہے موقع تے یہ تے لمبیاں گلاں نہیں مولا علی المطلع مولا آپ تشریف لے آئے ہاں جی جناب کیا تواڈے تے کیس ہے زرا جناب کہنا میری ہے آپ نے فرمایا میری ہے قاضی کہنا نے بالکل میں تو یقین ہے جناب دی ہے کیونکہ تساں کبھی جھوٹ نہیں بولے گا تہاڈا گھرانہ سچا حضور دے اہل بیت تو تساں لیکن تانوں پتہ ہے شریعت فیصلہ ظاہر تے کر دی ہے کوئی گواہ عطا کرو آپ نے فرمایا حسن بھی گواہ حسین بھی گواہ اے ساری گلاں دا مولا علی نوں نہیں پتہ سی یہ صرف تانوں سانوں سمجھاؤن واسطے کی یہ جڑے کیس آئے نے اس کو سانوں سمجھاؤن واسطے ورنہ مولا علی پاک کو پتہ نہیں میں جڑے دلائل دے رہے ہیں آگے کی جواب ملے گا آپ نے فرمایا حسن بھی گواہ ہے حسین بھی گواہ ہے کہندے نے حضور تسی میرے نال حضور دا دین زیادہ جانتے ہو تے تانوں پتہ ہے کہ پیو دے حق وچ پتراں دی گواہی قبول ہے تے تساں کوئی اور گواہ ہوے تے مہربانی کرو مینوں پتہ ہے سچ کہہ رہے ہو پر میں ان کے مطابق قوانین اور قواعد بھی پورے کرنے آپ نے فرمایا کمبر گواہ ہے تسی سوچو مولا علی پاک کو یہ بھی پتہ سی فرمایا کمبر گواہ ہے انہوں نے کہا بالکل صحیح فرما رہے ہو تہاڈا غلام کمبر بھی سچا ہے جڑا تہاڈی نگرانی چل رہا ہے کوئی مذاق تے نہیں تے سچا ہے لیکن شریعت کہندی ہے کہ نہ اولاد دی گواہی ماں پیو دے حق قبول ہے نہ ماں پیو دی گواہی اولاد دے حق قبول ہے نہ نوکر دی گواہی مالک دے حق قبول ہے آپ نے فرمایا پھر اور تے کوئی نہیں انہوں نے کہا جی پھر آپ نے فرمایا پھر کر فیصلہ انہوں نے کہا جی میرا فیصلہ پھر یہ ہے کہ کدھر اقلیت یہ نہ کہتی رہے کہ انہاں کوئی طاقت سی تے پاور دے زور تے انہاں ساڈے کولوں زرا کھول گئی میرا فیصلہ یہ ہے کہ جو ذمہ نے معاہد نے ساڈے ملک کے جزیہ دے نے ٹیکس دے نے اتنے رہندے نے اقلیت دا دل جوئی واسطے ہی ہے جو کسی زرا انہاں کو دفع کرو ایک زرا پیچھے اسی دے نال کی جھگڑی ہے مولا علی پاک نے زرا اتاری انہوں دتی زرا اتارن دی دیر سی تے یہودی قدماں ڈے پیا انہیں کہ صرف تیرا عدل دیکھنا سی مینوں ہی پتہ تیرے تو بڑا سچا ہے کوئی نہیں اوتھے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا بس تانوں یہی کہنا چاہتے ہیں اس دین دا روزہ ہے تانوں چپ کے اسمانہ تو یہ اگے لے جانا ہے خودی کا سر ملک بیٹھے انہوں نے چمچے دے کاری تھانوں اگے کیویں لے آن دین گے تسی کیڑیاں گلاں کر رہے ہو اقبال دا حل دس گیا بابا سانوں سمجھا گیا اگر
جس رستے کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہنمائی فرماتے اس رستے بغیر چارہ نہیں ہے بڑھے کے ہاتھ جوڑے جائیں مولا علی پاک دلخت جگر جنتی جوانہ دے سردار مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا سی کہ ظلم دے خلاف جنہ لیٹ اٹھو گے اتنا قربانیاں زیادہ نہیں آتی تے ٹائم نال اٹھو کدوں اٹھنا ٹائم نال تواڈے تو اور کچھ نہیں منگیا اتنا منگیا کہ اپنی پرچی حضور دے نام تے دیو میں بلدیات دی ہوئے تے میں قومی ہوئے تسی آکھو کہ پرچی بھی حضور دی ساڈی جان بھی حضور دی تواڈے تو صرف اتنا سوال کیتا ہے کہ حضور فرماندے سن تسی قبر ساڈے بابا جی فرماندے سن کہ تسی قبر دے اندر شرمندہ نہ ہو جب سرکار سامنے آن تسی آکھو یا رسول اللہ مولوی آکھیا سی حضور واسطے پرچی چاہیے اسی تے گردناں بھی لائی پھردے سن انہاں منگی پرچی سی اسی پرچی بھی تواڈے نام تے دے آئے اسی گردن بھی تواڈے واسطے رکھی اسی چاہنا تسی سچے ہو جاؤ اسی آنا تسی شرمندہ نہ ہوئے کہ پاکستان جس وقت حقداراں نو حق انہاں دے گھر تک دین والے آ جان گے اللہ دی قسم گلی گلی بنا گلی گلی سکون ہو جائے گا ایک کہندے جناب آپ کیسے قابو پائیں گے یہ جناب اللہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے کیسے قابو پایا جائے گا میں کہ طریقے تے بڑے دس کے گئے سانو رسول اللہ دے صحابہ طریقے تے بڑے دس کے گئے سانو ساڈے بڑے تے اکابر یہ کوئی مشکل کام نہیں ایک ایم پی اے بندا ہے اون دی اگر جائیداد 5 کروڑ ہے اللہ کی 5 سال بعد ویلا ہوندا ہے کہ اون دی جائیداد 6 ارب ہوندی کروڑ نہیں 6 ارب کتے کروڑ تے کتے ارب تے کہندے میں جناب فلاں کام کیتا میں تجارت کیتی سبحان اللہ تو کر تجارت پر اس عہدے تے رہ کے حضرت فاروق اعظم پاک دے زمانے چ ایک بندہ گورنر لگیا کسی علاقے چ اوتے کوئی چیزاں سستیاں ملدیاں سن مکے چ مہنگیاں سن مدینے چ انہیں ادھروں جناب وہ سستیاں چیزاں لے آنیاں اتنے مہنگیاں بیچنیاں اتوں دیا سستیاں چیزاں خریدنیاں جنوں واپس جانا چھٹی تو نال لے جانا وہ کچھ عرصے بعد انہوں نے گھر کی اچھی حالت ہو گئی پیسہ والا آ گیا حضرت عمر کو پتہ چلے آپ نے فرمایا ادھر آ بھائی اے پیسے کتوں آئے کہتا ہے حضور نہ میں رشوت لی ہے نہ میں حرام کمایا ہے اے جننے پیسے تھے میں تو فلانی چیز خریدی ہے اس علاقے جا کے بیچیے ادھر خریدیے دیتے آ کے بیچیے آپ نے فرمایا جدو گیا سے ادھر تیرے کو کی سی انہوں نے کہا جی فلانی شہر اچھا تنخواہ تک کتنی ملی جی کتنی ملی آپ نے فرمایا جتنا اندے کول ہے سی پہلے وہ بھی رہن دیو جتنی تنخواہ اندے حصے چاہیے وہ بھی رہن دیو باقی حصہ کٹ کے بیت المال جمع کرو اسی جناب کو گورنر بنا کے بھیجے تاجر بنا کے نہیں بھیجے سمجھ آئیے حساب دین سیدھے سیدھے کہ اگر تسی کرو تے پاکستان دا قرضہ آج لے جائے پاکستان دا قرضہ آج بھی اتر سکتا بالکل لیکن ایک کرے کون یہ تے پھر ایک بندے کو سزا ملن لگی ہے تے سارے ٹھیک اٹھتے ہیں انہیں کہ ایک بندہ مر گیا اوندا پر آ جا کے قبر تے روئی جائے پیٹی جائے 2-4 مہینے ہو گئے انہیں کہا بس کر یا رہا ہوتا ہے 100 ہوتا ہے 1 دن 2 دن 4 دن تو 3 مہینے ہو گئے تو بس چل کر انہیں کہ بھائی تے جانا سی ٹر گیا مسئلہ یہ نہیں رونا اس گل تے پیا کہ اسرائیل نے کر لیا او پھر اون دا پھیرا لگا رہنا ہے مسئلہ صرف یہی ہے کہ انہوں نے یہ ڈر لگتا ہے کہ اگر احتساب ایک دا ہو گیا تو پھر باقی نہیں باری آ گئی لہذا یہ تو انہوں کرنا پڑنا ہے ان دے بغیر ملک سیدھا نہیں ہو سکتا اسی تو انہوں نیک مشورہ دے رہے ہیں خدا دا واسطہ جے ملک جس پاک نا تے بنے ہیں نا اتنے نظام بھی اس سونے پاک محمد دا لے آؤ سارا کچھ سیدھا ہو جائے گا جو بزرگ بیٹھے ہیں داڑیاں چیٹیاں ہو گئی ہیں چھریاں پہ گئی ہیں نظریں کمزور ہو گئی ہیں اس نعرے میں سننے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا پورے ریاست کیا ہوگا ہون تک انہوں نے خواب پورے ہونے ہون تے کم از کم یاد جڑی ساری ماما نے لوریاں دتیاں نے سانو ہون تے کم از کم پاکستان نے جو نظام آن دے پوری صدی گزر گئی ہے تسی پوری صدی دی لوٹ مار تو رجے کوئی نہیں بس قبر سارے دی ایکو جیسی ہوندی ہے کوئی زیادہ لمبا چوڑا فرق نہیں ہوندا امیر غریب دی قبر ایکو علاقے وچ ہوندی ہے تے ایکو جتنا ہی سائز ہوندا ہے لہذا تہاڈی مہربانی ہے اس پاکستان کو بلا جاؤ جڑے تہاڈے بہت زیادہ کمنڈ ہے نا کہ اسی بڑی بڑی چیزاں تے میانی صاحب قبرستان میں جا کے چکر لاؤ ایتھے بڑے بڑے بیوروکریٹ تے بڑے بڑے اسٹیبلشمنٹ دے جناب سربراہ پے ہوئے ہیں بڑے بڑے جناب اعلی پاکستان دے مملکت دے سربراہ پے نے ایسے ایسے کہ
انہاں دے قبراں دے کتبے بھی نہیں لبدے جڑے کہندے سن ہمارے بغیر پنجاب نہیں چل سکتا ہمارے بغیر پاکستان نہیں چل سکتا انہاں بغیر پنجاب بھی چلدا پیا پاکستان بھی چلدا پیا تے انہاں واسطے فاتحہ پڑھن والا بھی کوئی نہیں اگر چاہندے ہو کہ مرن تو بعد تہاڈا نام زندہ رہے نام زندہ رسول اللہ دی وفا نال رہندا ہے اسی ہی نیالی صاحب قبرستان وچ جا جس جگہ تے بیوروکریٹاں تے جناب بڑے بڑے جناب اسٹیبلشمنٹ دے عہدیداراں تے بڑے بڑے جناب وزیراں مشیراں تے بڑے بڑے گورنراں دی قبراں دے کتبے کوئی نہیں اسی ہی جناب نیالی صاحب قبرستان وچ علم الدین دی قبر تے روزانہ منا دے من پھول ختم نبوت بس حضور دے دین نال کھڑے ہو جاؤ کیونکہ دین نے دے قیامت تک رہنا ہی رہنا ہے کیونکہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن جائے گا بس رسول اللہ میں چاہتا کہ اسی آئے ہیں چلو ساڑھا سارے کا حصہ پہ گئے میرے تو پڑھو میں شیر پڑھنا تے اپنے حساب نال جتنی تہاڈی توفیق ہوے تو خوشی نال دے دو تے انہاں نوں کم از کم 8:30 تو بعد ساڑھا سارے کا ان اندر حصہ پہ جائے تاجدار ختم نبوت بس اتنی جی گل کریں گے جناب حضور دے دین نال کھڑے ہو حالات جیسے مرضی ہون بارشاں فرماندے نے اس دین دے صدقے نام سارے دے زندہ رہنے نے جڑا دین تے چلن والےاں نوں آکھے کم گلے تے اپنے آپ نوں سیاںا آکھے ایسے بندیاں دے نام اسی زندہ نہیں دیکھے بابا فرماندا ہے کہ بے اقلا جت جانا
جناب آنا کو کمے سے بابا آپ تیرے پڑھائے سبق اسی اور کر لینے خدا دے آس سے ایک بار آ جا ایک دور چلے آتنا بیمار آ جا خدا دے آس سے ایک بار آ جا تاجدار خطر نبوت ایک علامہ اقبال دا آخری پیغام اے سارے واسطے جڑے اپنے آپ کو کہندے نے اسی مسلمان اوے اسی مسلمان ہاں ساڈی جان اللہ رسول واسطے ہے تے ساڈا سب کچھ اللہ رسول واسطے ایک کیڑی گل ہوئی کہ جدوں حمایت کرن دی واری آئی تے ظالم نال کھلو جو سونے نبی دی حدیث سے فم شاما ظالم وهو يعلم انه ظالم نہیں يقبله فقط خرج من الاسلام نے فرمایا جڑا بندہ کسی ظالم نے تریا انہوں پتہ بھی ہے کہ وہ ظالم ہے پھر بھی ظالم کو مضبوط کرنے واسطے کھڑا ہوا حضور نے فرمایا وہ اسلام بچو خود نکل گیا فقط خرج من الاسلام انہوں کس سے نہیں کٹیا وہ آپ نکلے لہذا اسی ظالمہ کا ساتھ نہیں دیں جیسے حضور کے غلامان ووٹاں لے دیں حضور کا غلام نہیں رہتے اقبال فرمانے نہیں کہ تمام احباب بھائی جان سے گزارش ہے کہ اپنے اپنی سیٹ پہ نمازیں سنت ادا کریں من سب نبیاً من سب نبیاً جب تک سورج چاند رہے گا سورج کیا ہوگا